ویلکم بیک۔ ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے کے دستخط کا مقام تبدیل، جمعے کو تقریب جنیوا کے بجائے برجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ سوئس حکام کا باضابطہ اعلان۔ سوئس وزارت خارجہ نے بتایا امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تقریب کا مقام ثالثوں اور فریقین کی تجویز پر منتخب کیا گیا۔ برجن اسٹاک ریزورٹ قطر کی ملکیت ہے۔ تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ برجن اسٹاک ریزورٹ کی ایکسکلوزو فوٹیج یاوی نیوز پر۔ یہ مقام پہلے بھی کئی اہم عالمی ایونٹس کا مرکز رہا ہے۔ ایران امریکہ تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی تقریب، جمعے کو ہونے والی تقریب کا مقام تبدیل کر دیا گیا۔ تقریب جنیوا کے بجائے برجن اسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ برجن اسٹاک ریزورٹ کی فوٹیج ARY نیوز پر۔ مقام کی تبدیلی کا سوئس حکام نے باضابطہ اعلان کر دیا۔ سوئس وزارت خارجہ نے بتایا تقریب کے لیے امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تقریب کا مقام ثالثوں اور فریقین کی تجویز پر منتخب کیا گیا۔ برجن اسٹاک ریزورٹ قطری ریاست کی ملکیت ہے۔ تاریخی امن معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ امریکہ کی جانب سے نائب صدر JD وینس اور ایران کی جانب سے سربراہ مذاکراتی ٹیم باقر کالیباف امن معاہدے پر دستخط کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ As soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe. I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the people. یہ ریزورٹ 2007 سے قطر کی ملکیت میں ہے۔ برجن اسٹاک ریزورٹ پہلے بھی عالمی امن کوششوں اور حساس سفارتی ملاقاتوں کا مرکز رہا ہے۔ 2004 میں یہاں یونان اور ترکی کے درمیان قبرص اتحاد مذاکرات ہوئے۔ اس وقت کے UN سیکریٹری جنرل کوفی عنان نے نگرانی کی۔ برجن اسٹاک ریزورٹ ہی تھا جہاں 2022 میں سوڈان سیز فائر معاہدہ ہوا۔ امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کی زیر نگرانی جنگ بندی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ جون 2024 میں یوکرین امن کانفرنس ہوئی۔ یہ یہاں ہونے والا سب سے بڑا اور نمایاں ایونٹ تھا۔ 2 روزہ گالا ڈنر بھی 57 سربراہان مملکت شریک ہوئے۔ 92 ملکوں کے نمائندوں اور 8 عالمی تنظیموں نے شرکت کی۔ سوئس صدر نے اجلاس کی صدارت کی۔ اسرائیل نے امریکہ سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز دکھانے کی درخواست کی، لیکن امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز اسرائیل کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ امریکی میڈیا نے بتایا ہے امریکی حکام نے اسرائیل کو مفاہمت سے متعلق مکمل بریفنگ دی، دستاویز تک رسائی نہیں دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران سے متعلق امریکی معاہدے پر اسرائیل کو آگاہ رکھا گیا، لیکن متن شیئر نہیں کیا گیا۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ وعدہ خلافی کی تو تہران پر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی امیر قطر سے ملاقات میں گفتگو کا امن معاہدہ اس لیے کیا تاکہ ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنائے۔ کوئی معاوضہ دے رہے ہیں نہ سرمایہ کاری کریں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے کہا ایران سے جو ڈیل ہوئی وہ انتہائی اہم ہے، اس سے مشرق وسطیٰ کو فائدہ ہوگا۔ UAE کے صدر سے ملاقات میں ٹرمپ کا کہنا تھا آبِ ہرمز میں جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی، جمعے تک جہاز رانی مکمل بحال ہو جائے گی۔ واضح کرتا ہوں آبِ ہرمز ٹیکس فری ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کا متن سرکاری طور پر جاری کریں گے۔ ایران مذاکرات کر کے پرامن ریاست کی طرح رہنا چاہتا ہے، ضرورت پڑی تو ایرانی نیوکلیر ڈسٹ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ امن معاہدے پر دستخط کے بعد امریکہ ایران کو فوری تیل فروخت کی اجازت دے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے معاہدے پر دستخط ہوتے ہی ایرانی تیل پر پابندیوں میں نرمی کر دی جائے گی۔ ایرانی تیل کے برآمدات کے لیے بینکنگ، ٹرانسپورٹ اور انشورنس بھی بحال ہوگی۔ امریکی پابندیوں میں نرمی سے ایران کی معیشت کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کہتے ہیں امریکہ ایران معاہدہ بہت اہم ہے، اس سلسلے میں ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے تو خطے میں بڑی کامیابی ملے گی۔ G7 اجلاس کے موقع پر قطری امیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں گفتگو کا امن معاہدہ ایران سمیت پورے خطے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ This is a very important deal. There's still a lot of work to be done, but I think, with this momentum, if we continue like that, Mr. President, I think we can achieve and do great in the region. So it's going to be very important for the region and very important also for Iran as well. امریکہ ایران جنگ بندی، برٹش پارلیمنٹ میں پاکستان کی ستائش، پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کی تعریف۔ لارڈ احمد آف ویمبلڈن نے اردو زبان میں کہا پاکستان کا بہت بہت شکریہ۔ بیرونس چیمپئن آف
ڈارلنگٹن نے کہا امریکہ ایران جنگ بندی پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لارڈ باربر آف شٹل ہیمپٹن بولے برطانوی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. My Lords, I am sure the Noble Lady, the Minister, and indeed all will join me in recognising the important role of Pakistan. Bahut shukriya to them, and shukran also to Qatar for their able support in getting to where we are. But the agreement is still to be signed on Friday, as we know, and the vulnerable nature of these agreements we're all too familiar with. When this is a framework agreement that we have at the moment, and I absolutely echo what he said, shukran to Pakistan for the role that they have played in bringing the US and Iran to this point. My Lords, would the Minister please assure me that she and the government at the highest levels intends to congratulate the Prime Minister of Pakistan, Shahbaz Sharif, on an awesome achievement, not just on what's going to be signed on Friday, but on his commitment long term to an enduring peace. I'm very happy to assure my noble friend of that. I think Mr. Sharif in Pakistan has done a good job here, and he deserves the commendation of all of those of us who wish to see the Strait reopened. وفاقی تحقیقاتی اداروں کی مدد سے کوکین ڈیلر انمول پنکی کے کیس میں پیش رفت. پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فورنسک رپورٹ تحقیقاتی افسر کو موصول. تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے انمول پنکی کے موبائل فون سے 100 گیگا بائٹ سے زائد ڈیٹا ریکور کیا گیا. 75,000 تصویریں بھی ریکور کی گئیں. ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز، بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹس شامل ہیں. 42,000 کال لاگ بھی پکڑی گئیں. پنکی نے ایک ہی موبائل فون میں 2 واٹس ایپ کھول رکھے تھے. فیصل وافدہ کہتے ہیں ایران امریکہ امن معاہدے کا کریڈٹ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے. امن کا نوبل انعام صدر ٹرمپ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو ملنا چاہیے. لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے وزیر اعظم کی تبدیلی سے متعلق کوئی بات نہیں کی. کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. 28ویں ترمیم قبر میں نہیں گئی، صرف تھوڑی تاخیر ہوئی ہے. وہ آدمی اس کو کوالیفائی کرتے ہیں، ایک ٹرمپ اور ایک فیلڈ مارشل صاحب. اس میں دو رائے ہونی نہیں چاہیے، اور جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا چاہیے. وزیر اعظم چینج ہوگا؟ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لوگ. بالکل. 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا، جنگ پھر شروع ہونے والی تھی. فیلڈ مارشل نے ان کے چیف مذاکرات کار کو صرف ایک بات کہی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا فیلڈ مارشل نے کہا آخرت کے روز میری گواہی دے دینا، میں نے پوری کوشش کی کہ ایک جان بھی بچا لوں. فیلڈ مارشل کی اس بات پر ایرانی چیف مذاکرات کار ہل گئے. فیلڈ مارشل پر ایران اور امریکہ دونوں کو اعتماد تھا، یہ سیدھی اور سچی بات کرتا ہے. ایران کے معاملے میں لیڈ شہباز صاحب نے کیا اور فیلڈ مارشل صاحب نے ایز اے کیپٹن میدان میں اترے. پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ 2 بڑے ممالک کی صلح کرائی یا ایٹ لیسٹ جنگ ختم کرائی، تو کریڈٹ کیپٹن کو جائے گا. ایک شخص تھا جس پر نہ صرف امریکہ کو، نہ صرف ایران کو، باقی تمام الائز کو ٹرسٹ تھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. انہوں نے ایسی سخت بات بھی دونوں سائڈوں پہ کی، کوئی سوچ نہیں سکتا. اگر امریکہ نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں، اگر ایران نے کوئی بات کی انہوں نے کہا آپ غلط. دونوں سائڈوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ سیدھا ہے، سچی بات کر رہا ہے، تو انہوں نے زیادہ ٹرسٹ دیا. 1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا اور جنگ دوبارہ شروع ہونے والی. فیلڈ مارشل صاحب نے ان کے چیف نیگوشیٹر کو صرف ایک چیز کہی، خود دیکھا کہ وہ ہل گئے. آپ نے آخرت کے روز صرف میری ایک گواہی دینی کہ میں نے سچے دل کے ساتھ پوری کوشش کی کہ میں ایک جان بھی بچا لوں. اگر اب جنگ ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے. اس پہ وہ ہل گئے. ایران پر عائد پابندیاں ہٹنے سے سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا اسمبلی میں اظہار خیال. حنیف عباسی نے کہا معاہدے کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے. ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال بولے پاکستان اور فیلڈ مارشل نے تیسری عالمی جنگ رکوائی. پی پی رکن قادر پٹیل نے کہا اس فلم کے ہیرو فیلڈ مارشل ہیں، کوئی چاہے نہ چاہے وہی ہیرو رہیں گے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے انسانیت کے لیے جنگ بغیر لڑے جیت دی. سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا میڈیا کے ساتھ اہم اجلاس. میڈیا نمائندگان کے ساتھ اہم سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا پاکستان کی امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے محرکات خطے میں استحکام اور مسلم امہ کے درمیان امن کا قیام ہے. ویلکم بیک. پنجاب کا 5,903 ارب روپے کا بجٹ پیش. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% اضافے کا اعلان. تعلیم کے لیے 750 ارب، صحت کے شعبے کے لیے 500 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر میں بتایا
مختلف محکموں میں رائٹ سائزنگ کے تحت 1 لاکھ سے زائد خالی اور غیر ضروری اسامیاں ختم کی گئیں. خزانے پر بوجھ کم ہوا, 2 لاکھ نئی ملازمتیں دی گئیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے. ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے. الیکٹرک گاڑیوں پر ٹوکن ٹیکس کی چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کی جا رہی ہے. مالی مشکلات, دفاع وطن کے تقاضوں, ڈیموں کی تعمیر اور قرض کی واپسی جیسے قومی اہمیت کے منصوبوں کے لیے وفاقی حکومت کو سب سے زیادہ 546 ارب روپے پنجاب فراہم کیے. عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اسی طرح کم ہوتی رہیں تو پرانی قیمتوں پر آ جائیں گی. وزیراعظم اور وزیر پیٹرولیم یکسو ہیں. جیسے قیمتیں کم ہوں گی عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے پروگرام خبر میں گفتگو کہا, خطے کی صورتحال جتنا جلدی اچھی ہوگی مہنگائی بھی نیچے آنا شروع ہو جائے گی. اب یہ جو صلح ہوئی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا پیٹرول سستا ہوگا؟ لیوی میں کمی آئے گی؟ اللہ کرے جی اب یہ ایم او یو سائن ہو, اس کا امپیکٹ جو ہے انفلیشن پہ بھی آئے گا. نارمل سی آتے آتے کچھ وقت لگے گا. سپلائی چینز ہیو بین ڈسرپٹڈ. تو جو مہنگائی کا آپ کا ٹارگٹ, اس میں کتنی کمی اب آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ اسی قسم کی آپ ریڈکشنز دیکھتے رہے ان دا آئل پرائسز, آئی تھنک وی ول پروبلی normalize and go back to the same range. جتنا پرائس ریڈکشن ہوگا تیل کا انٹرنیشنل قیمتوں میں, وہ پھر اتنا ہی فائدہ عوام کو پاس تھرو کیا جائے گا؟ ایبسلیوٹلی. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مالک صاحب یہ پچھلے 3 ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ متواتر نیچے جا رہی ہیں. اور ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس قسم کی پرائسز نیچے آئی ہیں, اور وہ آپ دیکھیں گے پیٹرولیم منسٹر, دا پرائم منسٹر, وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے کوئی چیز رکھنی نہیں ہے, ہم نے بالکل پاس آن کرنا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. اعلامیہ کے مطابق نادرا منصوبے کے لیے 2 ارب 19 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور کر لی گئی. پاسپورٹ آرگنائزیشن کے لیے 5 ارب روپے فنڈز کے منظوری دی گئی. اسلام آباد کے سیکٹر F16 میں جیل کی تعمیر کے لیے 2 ارب 10 کروڑ روپے اور انسداد منشیات فورس کے ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے 24 کروڑ روپے منظور کیے گئے. سوئی ناردرن گیس پر مبنی 2 رویا پلانٹس کے آپریشن سے متعلق تجویز کی منظوری دی گئی. فاطمہ فرٹیلائزر اور ایگری ٹیک کے یوریا پلانٹس کو آپریشنل رکھنے کے لیے گیس فراہمی کی منظوری دی گئی. ملک بھر کی صرافہ برادری نے FBR کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے تمام مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کر دیا. چیئرمین قاسم شیخار پوری کہتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بائیکاٹ کرتے ہیں. کراچی سمیت سندھ کے تمام بڑے شہروں میں جیولرز کی دکانیں بند کر دیں. انجم وہاب کی رپورٹ. FBR کے حالیہ اقدامات کے خلاف کراچی سمیت سندھ بھر کی صرافہ مارکیٹیں بند رہیں. کراچی میں FBR کے چھاپوں کے خلاف آل پاکستان صرافہ جیم اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کا احتجاج. صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر قاسم شیخار پوری نے اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ FBR اپنے ریونیو شارٹ فال کا بوجھ تاجروں پر زبردستی ڈالنا چاہتا ہے. FBR نہیں چاہتی کہ ہم ٹیکس دیں. ہم کل بھی ٹیکس دیتے تھے, ہم آج بھی ٹیکس دے رہے ہیں اور کل بھی ٹیکس دیں گے. اور ٹیکس ہم ڈبل کر کے دینے کے لیے تیار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے, ہم ٹیکس ڈبل کر کے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ لینے والے تو بنو. قاسم شیخار پوری کا کہنا تھا کہ FBR کے اہلکار تاجروں سے رشوت طلب کرتے ہیں. صرافہ برادری نے گزشتہ سال 22 ارب روپے ٹیکس ادا کیا تھا اور اس سال 44 ارب روپے تک ٹیکس دینے کو تیار ہیں, لیکن ہراساں کرنے اور مبینہ بدعنوانی کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. آپ تو دہشت گردی پھیلا رہے ہو. آپ اتنی ایجنسیاں لے کے آ جاتے ہیں آپ لوگ, تو اس طرح تو مارکیٹ میں خوف و ہراس پھیلتا ہے. تو آپ اس طرح کا خوف و ہراس نہ پھیلائیں. صرافہ ایسوسی ایشن نے واضح کیا کہ صرافہ برادری POS نظام کو تسلیم نہیں کرتی اور اس قانون کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں درخواست بھی دائر کی جا چکی ہے. ملک گیر ہڑتال کا فیصلہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز کراچی. وفاقی بجٹ میں پولٹری انڈسٹری کو ریلیف نہیں ملا. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے چکن مصنوعات سستی کرنے کے لیے ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ کر دیا. لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ. پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے مرکزی رہنما خلیق ارشد کا کہنا ہے کہ بجٹ میں پولٹری انڈسٹری کو کوئی ریلیف نہیں ملا. پولٹری انڈسٹری پر متعدد ٹیکسز اور ٹرانسپورٹیشن اخراجات کم کرنے کی اشد ضرورت ہے. ویکسینز جو باہر آتی ہیں, جو یہ گروتھ میں ان کے استعمال ہوتی ہیں, ان کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی ہیں,
اس کے لیے اس کے اوپر بھی سیل ٹیکس ہے, کسٹم ڈیوٹی ہے, فریٹ, 100 قسم کے ٹیکس ہے اس کے اوپر. اگر یہ کم کیے جائیں گے تو یہ پولٹری ہماری گرو کرے گی اور ملازمتیں کریٹ ہوں گی, چکن زیادہ پروڈیوس ہوگا تو سستا بکے گا. خلیق ارشد کا کہنا تھا کہ چوزے کی فروخت پر 10 روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور فروزن چکن پر سیل ٹیکس بھی عائد ہے. 10 روپیہ ہمارا پولٹری کا ایک دن کا چوزا ہے, اس کے اوپر سیل ٹیکس ہے, حالانکہ وہ پہلے ہی 50-60 روپے نقصان میں پروڈیوس ہو رہا ہے. ہماری قیمتیں بہت زیادہ ہیں, اور قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ ہے وہ ٹیکسز ہیں جو اس کے اوپر امپوزڈ ہیں. مثلاً پروسیس چکن میں 16% ٹیکس ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ پولٹری انڈسٹری کو ریلیف دے تاکہ پولٹری مصنوعات کی ایکسپورٹ بھی کی جا سکے. کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ محمد مظہر اقبال, ARY نیوز, لاہور. لاہور کے علاقے سندر میں 5 سالہ حسن گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا. واقعے کے کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود اب تک گلی کے مین ہول پر ڈھکن نہیں لگایا گیا. خواجہ رمضان مجید سے مزید جانتے ہیں جو اس وقت علی حسن کے والد کے ہمراہ موجود ہیں. جی بالکل, میں اس وقت سندر کے علاقے رانا ٹاؤن کے اندر موجود ہوں, اور یہاں تقریباً 6 بجے کے قریب جو ہے وہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ 5 سالہ علی حسن کھلے مین ہال میں گرنے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. میرے ساتھ معصوم ننھے بچے علی حسن کے والد موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ دونوں بھائی کھیل رہے تھے تو ایک دم سے نا چھوٹے والا جو ہے وہ بھاگا ہے, تو اس میں گرا ہے. بھائی آیا اس نے یہاں سے دیکھا ہے تو اتنی دیر میں جو ہے نا کہ وہ غائب. تو اس نے گھر جا کے بتایا, تو گھر جب بتایا تو وائف جو ہے وہ اس طرف کو چل پڑی ہیں, تو وہ 3 منٹ یا 3.5 منٹ میں 15ویں یا 14ویں گٹر میں سے وہ جو ہے نا بچے کی لاش ملی ہے. اگر وہاں سے اگر وہ لوگ محلے والے خود مدد کر کے وہ اس کو نہ پکڑتے تو ہمیں تو شاید اللہ معاف کرے اس کی لاش بھی نہ ملتی. اب اس صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا رات کے بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اہل علاقہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. جی, کراچی میں گرد آلود آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. PAA نے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی. محکمہ موسمیات نے بھی 16 تا 18 جون تک خراب موسم کا الرٹ جاری کیا ہے. NDMA نے 22 جون تک شمالی علاقہ جات میں لینڈ سلائڈنگ کا الرٹ جاری کیا. ترجمان NDMA نے بتایا جگلوچ, سکردو, شگر, حسینی آباد سمیت دیگر علاقے حساس قرار. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ. لوور چترال, لوور کوہستان, ایبٹ آباد میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. 19 جون تک پنجاب, KP, GB, آزاد کشمیر اور بلوچستان میں سیلاب کا بھی الرٹ جاری کیا ہے. کافی پئیں شوق سے, لیکن یاد رہے یہ آپ میں بے چینی, گھبراہٹ اور ذہنی تناؤ پیدا کر سکتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ صبح خالی پیٹ سادہ کافی خالی معدے میں تیزی سے جذب ہو کر دماغ اور اعصابی نظام کو اچانک متحرک کر دیتی ہے, جس سے دل کی دھڑکن تیز, ہاتھوں میں کپکپی اور پریشانی کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. پاکستان میں 82% صارفین خریداری میں مدد کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر رہے ہیں. صارفین کا خیال ہے کہ AI نے آن لائن خریداری کو تیز اور آسان بنا دیا ہے. صارفین قیمتوں کا موازنہ, اشیاء پر صارفین کی رائے اور تحائف کے آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے AI ٹول استعمال کر رہے ہیں. کراچی کی آرٹ گیلری میں دلکش فن پاروں کی نمائش. تخلیقی اور فکری صلاحیتوں کے ذریعے نامور آرٹسٹ نے قدردانوں سے خوب داد سمیٹی. رپورٹ کریں گے روبین عالوی. شہر قائد میں سجی ایک خوبصورت فن پاروں کی نمائش, جہاں جذبات کی ہم آہنگی کا منفرد زاویہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا. ان سپوکن موضوع سے منسوب اس نمائش میں آرٹسٹ نظر الاسلام نے اپنے منفرد فن پارے رکھے, جو نہ صرف تخلیق اور تجربے کا منہ بولتا ثبوت ہیں, بلکہ ان میں تاثرات کی گہرائی بھی کینوس پر نمایاں رہی. اس میں آپ کو فیل ہوگا کہ بینڈیڈ ڈاٹس میں نے یوز کیے ہیں جو پاپ کلچر میں بہت زیادہ یوز ہوئے ہیں. اینڈی وارہول ہیں, لنکسٹائن ہیں, ان لوگوں نے اس چیز کو, اس پاپ کلچر کو بہت پروموٹ کیا, اور انہوں نے یہ بتایا بھی ہے کہ یہ جو کلچر ہے یہ کس طرح سے آپ کو کنزیوم کر رہا ہے. نمائش میں روزمرہ کے مانوس احساسات اور تجربات کو ایک نئے اور اجنبی انداز میں پیش کیا گیا, تاکہ دیکھنے والوں کو فن کے ذریعے ایک نیا نظریہ مل سکے. جو ان کی آئی کا کلر ہے وہ آپ کو دور سے اٹریکٹ کرتا ہے کہ آپ اگر جاؤ گیلری میں اور کام دیکھو
تو ایک دور سے نظر آتے ہیں کہ کیا پیارا بنایا ہے. اس کی وائب ہے, اس کا امپیکٹ ایک پازیٹیو دے رہا ہے. آرٹ نہ صرف فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے بلکہ سامعین کو بھی فن کے ذریعے ایک نئی دنیا سے متعارف کرواتا ہے. ایگزیبیشن میں لگے منیچر آرٹ کے یہ فن پارے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے. کیمرہ مین ندیم رشید کے ساتھ روبینہ الوی, ARY نیوز, کراچی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY.